ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مستقل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مریضوں کی تعداد بڑھ کر اب 107 ہو گئی ہے۔ پازیٹیو کیسوں میں 17 غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ملک میں اب تک کورونا وائرس سے 2 اموات ہو چکی ہے۔ کرناٹک میں ایک سنرسیدہ شخص کی موت کے بعد دہلی میں ایک خاتون نے جمعے کو دم توڑ دیا تھا، جبکہ سعودی عرب سے حال ہی میں لوٹے 71 سالہ کورونا وائرس کے مشتبہ مریض کی مہاراشٹر کے بلڈانا ضلع میں موت ہو گئی ہے۔ ابھی جانچ رپورٹ آنی باقی ہے۔ اور عالمی امور کے ماہر قمر آغا کا کیا کچھ کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے۔ یہ پرابلم ریجنل ہے، انٹرنیشنل ہے، اور اس کا سلوشن بھی ہم کو ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پہ لینا پڑے گا۔ یہ پورا جو سارک کا ریجن ہے، اس میں سب سے زیادہ پاپولیشن ہے دنیا کی، یہاں پہ رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہاں پہ سمسیائیں بھی بہت زیادہ ہیں، ان ہائیجینک کنڈیشنز بھی یہاں پہ بے انتہا ہیں۔ یہاں پہ اگر پھیلتا ہے، اور اس میں بہت سے ایریا لا لیس ہیں، جیسے افغانستان کا ہے جہاں پہ وار چل رہی ہے، یا اس طرح کے بہت سے ایریاز ہیں، چھوٹے چھوٹے پاکٹس بھی ہیں، تو اس میں اگر پھیلتا ہے اور جو شروع ہو گیا ہے اس کو روکنا بہت مشکل کام ہوگا۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ اس کو سب مل کے پورے ریجن کو میں سے اس سمسیا کو ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ اکیلے کوئی نہیں ڈیل کر سکتا، اور اس سمسیا کو بغیر ہندوستان کی مدد سے اس کا ایریڈیکیشن بھی سمبھو نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان سب سے بڑا ملک ہے، سب سے زیادہ یہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور فارماسیوٹیکلس کمپنیز ہیں، دوائیں ہیں، اور ہمارا ایکسپیرینس سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایسے بھی دیش ہیں جن کے پاس کوئی اس طرح کی سچویشن سے ڈیل کرنے کی کوئی ان کے پاس چیزیں نہیں ہیں، سامان نہیں ہے، ایکسپرٹائز نہیں ہے جو بھارت ان کو دے سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ پاکستان، اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی بات سمجھ میں آئی اور اس نے بھی جوائن کیا ہے، ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے بات چیت ہوگی۔ پاکستان کے اندر یہ بہت بری طرح سے پھیلا ہوا ہے، کیونکہ بڑی سنکھیا میں چائنیز وہاں پہ کام کرتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، اور ان کے مادھیم سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے چلتے ہوئے یہ پرابلم بھی آ گئی ہے، اور چائنا ہمارا نیبر ہے، ہمارے لیے یہ بہت بڑی سمسیا ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ کورونا وائرس کے معاملے مہاراشٹر میں درج کیے گئے ہیں۔ کل ایک ہی دن میں 12 کیسوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ مہاراشٹر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 32 ہو گئی ہے۔ سرکار کی طرف تمام احتیاطی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پبلک سے بھی یہی اپیل کی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں، جتنا ہو سکے باہر جانا ٹالیں۔ کوئی بھی گردی کا ٹھکانہ ہے جیسے کہ مالز یا ملٹی پلیکس یا اس طرح کے کوئی بھی ایسے کام جس میں آپ کو باہر جانا پڑے وہ ٹالیں، اور پرسنل ہائیجین اور پرسنل سینیٹیشن کے بارے میں خیال رکھیں۔ اور اگر کوئی بھی اس طرح کا آپ کو لگتا ہے، آپ کو انفیکشن کی اگر ایسی کوئی بھی لگتی ہے، تو آپ جلدی سے جلدی اپنے نکٹتم ہاسپٹل میں جائیں، اور جو گورنمنٹ ڈیزگنیٹڈ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ اپنا رپورٹ کریں۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی کوئی بھی فیک نیوز پہ آپ وشواس نہ رکھیں۔ کوئی بھی اگر اس طرح کا میسج آپ کو ملتا ہے تو اسے سرکولیٹ کرنے سے پہلے اسے ویریفائی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیپ کام، بی پیشنٹ۔ کوئی بھی اس طرح کا یہ جو بھی بیماری ہے یہ اتنی سیریس نہیں ہے، اگر اس کو پراپر طریقے سے اور صحیح ٹائم پہ ہینڈل کیا تو یہ ہم اسے کیور کر سکتے ہیں۔ آندھرا پردیش میں بھی کورونا وائرس سے خطرات سے نمٹنے کے لیے ریاستی الیکشن کمیشن نے مقامہ ادارہ جات کے انتخابات کو 6 ہفتوں کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی الیکشن کمشنر این رمیشن کمار نے پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کیا کہ ملک کورونا وائرس کے بڑھتے معاملے کے پیش نظر عوامی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاست میں ہونے والے ZPTC MPTC میونسپل اور پنچایت الیکشن کمیشن نے پنچایت کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 6 ہفتوں کے بعد انتخابات منعقد کیے جائیں گے اور تب تک ریاست میں انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ رہے گا۔
This election, we are using ballot papers. There is going to be high level of human contact. Because of the ballot boxes, there will be long queues and large congregations have become necessary. This is against the advisory given already by Government of India. And Government of India has since declared the corona virus a national disaster and taking effective steps, circumstances to halt the election process for a period of 6 weeks. This is not a cancellation, it is only a halt. We will restart once normalcy returns. The Commission also makes clear that the Code of Conduct will be fully in place during the 6 weeks period, and the protection of the candidates, their supporters, their physical well-being, their financial interest safeguarding is a responsibility cast upon the state government. We are going to restart the elections after 6 weeks. The officers and the administration should act in a free and fair manner and help the conduct of elections in a peaceful atmosphere, which is our intention. कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर रखा है। दुनिया के तमाम ममालिक अपने अपने हिसाब से कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में इससे बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं। तेलंगाना में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, चिड़ियाघर, सालार जंग म्यूजियम, लुम्बिनी पार्क, सैर व तफरी के मकामात और दीगर अवामी भीड़ भाड़ वाले मकामात को बंद कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम को खौफज़दा नहीं होने की अपील की है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत हालात से निपटने के लिए तैयार है। 500 करोड़ रुपए महकमे सेहत के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। 1300 बेड हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। SSC और इंटरमीडिएट के इम्तहानात अपने मामूल के मुताबिक होंगे। शादी और मंगनी प्रोग्राम फिलहाल रोक देने की अपील की गई है। रियासत भर में तमाम सेमिनार, खेल कूद का इनकाद, समाजी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। आइए आपको कुछ मुल्कों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां कोरोना वायरस ने कहर बरपा कर रखा है। ये तस्वीरें आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर है। अमेरिका की तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ ही साथ फ्रांस, इटली की तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसराइल की तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम तर मुल्क कोरोना वायरस की वजह से खौफज़दा है, बल्कि पूरी दुनिया ही इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से खौफ में मुब्तला है। और इन सभी मुल्कों की यही कोशिश है कि कोरोना वायरस को जल्द से जल्द कंटेन किया जाए और किसी भी तरह से इसको ज़्यादा फैलने से रोका जा सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं बोस्निया, रोमानिया की, स्पेन की, इटली की और फ्रांस की, अमेरिका, जॉर्डन और इसराइल की। तो ये तस्वीरें इन मुल्कों की आप देख रहे हैं। ये तमाम तर मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोरोना वायरस के बढ़ते ख़तरे को कंटेन किया जाए, रोका जाए और लोगों को हिफाजत में रखा जा सके। इटली जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, चाइना के बाद पूरा लॉकडाउन हो गया है इटली इस वक्त, तो अभी भी कोशिशें लगातार जारी है कि किसी तरह से इस वायरस से लोगों को बचाया जा सके, इस वायरस को कंटेन जल्द अज जल्द किया जा सके। तमाम मुल्कों की यही कोशिश है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क भर में हुकूमतों ने बड़े पैमाने पर एहतियाती कदम उठाए हैं। बेंगलुरु के उलमाए किराम अवाम से अपील कर रहे हैं कि वो हुकूमत की हिदायतों पर अमल करें। उलमाए किराम ने कहा कि मजहब इस्लाम भी इस तरह की वबाओं की रोकथाम के लिए दुआओं के साथ एहतियात बरतने पर जोर देता है। पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। इससे पहले भी
इस तरह की बीमारियां आई हैं जिसे ताउन कहा जाता है, कालरा, हैज़ा, इस तरह के बुखार, इस तरह की बीमारियां इससे पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन जो करोना वायरस के नाम से जो वबाई अमराज, बल्कि हम कहें कि अल्लाह का अज़ाब जो पूरी दुनिया पर नाज़िल हो चुका है, सबसे पहले तो हमारी बुराइयां, बदआमालियां हैं, और उसके लिए एहतियात जो हमारी रियासत कर्नाटक में जो हमारी हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं वो बहुत ही अच्छा इक़दाम है उनका, कि तमाम कॉलेजेस और स्कूल्स जो बंद कर दिए गए हैं, हॉस्टल को बंद कर दिया गया है, ये अच्छा इक़दाम है हुकूमत कर्नाटका का। उसके साथ साथ हमको ये चाहिए कि जैसे कि बार बार अखबारात के ज़रिए से हमको बताया जा रहा है कि हमें पाक व साफ़ रहना चाहिए, वैसे हमारा मज़हब इस्लाम पहले से ही इसकी ताकीद करता है और फरमाता है कि अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाक रहना, साफ़ रहना यह आधा ईमान है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह भी हदीस है कि अगर किसी बस्ती में कोई वबा फैल जाए तो उस बस्ती का फ़र्द दूसरी बस्ती में ना जाए और बाहर का आदमी उस बस्ती में ना जाए। तो जहाँ एक तरफ हमें ये अक़ीदा रखना है कि बीमारी और शिफा ये दोनों अल्लाह के हाथ में है, दूसरी तरफ हमें इन सारी चीज़ों से एहतियात करने की भी ज़रूरत है। मुल्क की हेल्थ कमीशन की तरफ से या महकमा सेहत की तरफ से जो हिदायत दी गई हैं उसके ताल्लुक़ से हम अवाम हिंदुस्तान से अपील करना चाहेंगे कि सब उसको अपनाएं और उस पर अमल करने की कोशिश करें। मौलाना ने फरमाया सारे हिंदुस्तान में ये वायरल फैल चुका है, तो इसके लिए जो भी तदारुत करना है वो डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रही है, और जहाँ तक हमारा इसमें रोल है हिंदुस्तानी होते हुए हमें भी चाहिए कि जहाँ तक हो सके इससे बचने की कोशिश करें। जैसा कि हेल्थ डिपार्टमेंट से ये हिदायत दी गई है कि लोगों से बात करना है तो थोड़ा दूर रह के कीजिए, पाकी सफाई का ख़ास ख्याल रखिए, और जो है ज़्यादा मजमा एक जगह जमा ना हो जिससे ये बीमारी फैलने का अंदेशा होता है। कर्नाटक में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं। एक हफ्ते तक जुलूस, जलसों, मेलों, खेलों, शादी की बड़ी तकरीबों पर पाबंदी आयद की गई है। दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, स्टेडियम, हाई स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है। बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। वायरस का कहर पूरी दुनिया पर अपना असर दिखा रहा है। मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में भी आम जिंदगी मुतासिर हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शहर की कई सड़कें खाली खाली दिखाई दे रही हैं। मुसाफिरों की तादाद कम हुई है, लोग घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं शहर का एक बड़ा मॉल है, शॉपिंग मॉल है, जो एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा। मंत्री मॉल में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं, बड़ी तादाद में ग्राहक यहाँ आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है मॉल क्लोज्ड, यानी कि एक हफ्ते के लिए ये तमाम शहर के तमाम बड़े बड़े मॉल्स, छोटे मॉल्स सभी बंद रहेंगे। तो लिहाजा सबसे ज़्यादा तवज्जो बेंगलुरु की जानिब रियासती हुकूमत ने दी है, और हकीकत ये भी है कि यहाँ पर कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा सस्पेक्टेड केसेस यानी कि मुश्तबा मामलात सामने आए हैं। हुकूमत हरकत में आ चुकी है और एक हफ्ते तक तमाम अहम मुकामात, अवामी मुकामात पर पाबंदियां आयद की गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के एक मशहूर सिनेमा थिएटर के सामने। संपिगे एक शहर का एक मशहूर सिनेमा थिएटर है, और आज यहाँ का माहौल मंजर कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। एक हफ्ते तक शहर के तमाम सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है कि नो शोज़, और ये बात पहले से ही बता दी गई है कि एक हफ्ते तक इस टाकीज़ में कोई भी बुकिंग नहीं होगी। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु के सभी थिएटर खाली खाली दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि बेंगलुरु की आबादी 1 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है। न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे मुल्क
اور پوری دنیا سے یہاں پر لوگ آتے ہیں، اس شہر میں آتے ہیں، لیکن اس کورونا وائرس کے سبب ایک ہفتے تک ریاستی حکومت نے کئی ایک اقدامات لیے ہیں، کئی ایک احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں۔ شاید یہ پہلا موقع ہوگا کہ اس طرح ایک ہفتے کے لیے شہر بنگلورو کی زندگی متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کیمرہ مین گرو شیکھر کے ساتھ رؤف احمد، نیوز 18 اردو۔ کشمیر کے نو تشکیل شدہ اپنی پارٹی کے ایک وفد نے نئی دہلی میں وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی۔ واضح ہے کہ پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری کی قیادت میں اس وفد نے کل وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کی تھی۔ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے الطاف بخاری نے کہا کہ وزیر داخلہ نے انہیں یقین دلایا کہ اسمبلی حلقوں کی حد بندی کے بعد جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس دیا جائے گا۔ بخاری نے کہا کہ انہیں یہ یقین بھی دلایا گیا ہے کہ جموں کشمیر میں ڈیموگرافک تبدیلی نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ نے بھروسہ دلایا کہ ڈومیسائل پر کچھ دنوں میں قانون لایا جائے گا۔ اپنی پارٹی نے احتیاطی حراست میں لیے گئے سبھی کو رہا کرنے کی مانگ کی۔ اس کے علاوہ کشمیر کے باہر جیلوں میں بند افراد کو اپنے اہل خانہ سے فون پر بات کرنے کی اجازت دینے کی مانگ بھی کی گئی۔ بخاری کے مطابق امت شاہ نے اس مانگ کو مان لیا۔ انہوں نے کہا کہ میٹنگ کے دوران جموں کشمیر سے جڑے کئی اہم معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر داخلہ اور اس سے قبل وزیر اعظم سے ملے رسپانس سے کافی مطمئن ہے۔ اس میٹنگ میں داخلہ سیکریٹری بھی موجود تھے۔ کے بعد ہم بہت سیٹسفائیڈ ہیں۔ مین ایشوز جو ہم نے ڈسکس کیے وہ تھا کہ جو لوگوں میں ایک لگ رہا تھا کہ خدشہ سا تھا کہ شاید ڈیموگرافیکل چینجز 370 ہٹنے کے بعد جموں کشمیر میں ڈیموگرافیکل چینجز کرنے کی کوئی خبریں آ رہی تھی، تو ہم نے آنریبل پرائم منسٹر سے بھی کل یہ بات پوچھی اور آج آنریبل ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی یہ بات ہوئی۔ وی آر سیٹسفائیڈ۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی بھی چکر نہیں ہے، اور ویہمنٹلی انہوں نے ڈینائی کیا اور کہا کہ لوگوں تک بھی وہ بھی پہنچائیں گے، اور ہمیں کہا کہ ہماری طرف سے بھی لوگوں کو بتائیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے سبھی پریونٹیو ڈیٹینشن میں جتنے لوگ ہیں سب کے ریلیز کے لیے درخواست کی، بلکہ آج میں خوشخبری ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو ڈیٹینشن میں ہیں۔ آج ہم نے ہوم منسٹر صاحب سے کہا کہ جب تک وہ ریلیز ہو جائیں، اور جو مختلف جیلوں میں ہیں کشمیر سے باہر، ان کو کم از کم پریونٹیو ڈیٹینشن میں جو لوگ ہیں ان کو ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو ٹیلی فون پہ بات کرنے کی اجازت ہو۔ پرائم منسٹر صاحب واز ویری کائنڈ، ہوم منسٹر صاحب واز ویری کائنڈ، ہی سیڈ کہ ہم 3 4 5 دن لگیں گے، ایک سسٹم سیٹ اپ کریں گے، دے ول بی انشور کریں گے کہ وہ اپنے اہل خانہ سے بات ٹیلی فون سے تب تک کرتے رہیں۔ پردھان منتری مودی کا کشمیر کو لے کر سیدھے طور پر کم شبدوں میں بتائیے ان کا کیا رویہ رہا ہے کشمیر کو لے کے کل کی ملاقات میں؟ دیکھیے، ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر واز کنسرنڈ کہ جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ کو لے کر، جموں کشمیر کے لوگوں کو لے کے ہی سیمڈ ٹو بی ویری مچ انٹرسٹڈ کہ جموں کشمیر کے لوگ بھی ہندوستان کی جمہوریت کا پورا فال اٹھائیں۔ ان کا ماننا تھا کہ شاید پچھلے 70 سال میں جیسا جموں کشمیر میں ترقی ہونی چاہیے تھی، جو لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا۔ اسی سلسلے میں ہم نے ان سے اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی، ہوم منسٹر صاحب سے بھی، اور ان سے بوتھ آف دیم پرامس دیٹ اٹ ول بی ریٹرن بیک، اور جتنی جلدی ہو سکے گا ہم کوشش کریں گے ڈیلیمیٹیشن اوور ہو جائے، اٹ ول بی بیک۔ لوگوں کے دلوں میں خدشات تھے کہ ہماری زمینیں جائیں گی، ہماری نوکریاں جائیں گی، اس میں انہوں نے کہا ہمیں کہ بہت جلد ایک قانون آئے گا کچھ ہی دنوں میں، جس میں ڈومیسائل رائٹ آن جابس کی ٹینیور اور ڈومیسائل رائٹ آن لینڈس فکسیشن ہوگی، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ لوگوں کو اس سلسلے میں کوئی بھی پریشانی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ مانتے ہیں پولیٹیکل پروسیس اب شروع ہو چکا ہے جو پچھلے 7 مہینوں سے رکا ہوا تھا؟ مجھے لگتا ہے پروسیس تو آلریڈی شروع ہوئی تھی، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی بی بھی ایکٹیو تھی۔ ہاں، وہ پبلک ایشوز ریز کرنے میں ایکٹیو نہیں تھی، وہ زیادہ تر کہتے تھے کہ ہمارے لیڈروں کو چھوڑو۔ باقی ہم تو اسی لیے نکلے کیونکہ کوئی پبلک کے ایشوز کو آرٹیکولیٹ نہیں کر رہا تھا۔ وی آر اے ریجنل پارٹی وتھ اے نیشنل آؤٹ لک، تو ہم تو پبلک کے ایشوز کو آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں آئے، اگر یو پی ایس سی میں جو بچوں کی ریزرویشنیں ہوتی تھی 5 سال ایج ریلیکسیشن کی، وہ وڈرا ہوئی تھی، ان کے لیے پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر سے درخواست کی، تو یہ تو لوگوں کے ایشوز ہیں نا۔ اگر ڈیلی ویجرز 65,000 جن کے پرماننٹ آرڈرز نہیں نکلے، یہ لوگوں کے ایشوز ہے، یا کانٹریکٹرز کی پیمنٹس نہیں ہوئی، یا جموں کی انڈسٹری کی حالت خراب ہے، یا ہارٹیکلچر کا جو نقصان ہوا، یا جموں باسمتی والوں کا نقصان ہوا،
یہ سب ایشوز جب اٹھائے, یا اگر ہم نے کہا کنیکٹیوٹی کرنا کی پوار ہے ٹنلز کے لیے, یا ہم نے مغل روڈ کی کنیکٹیوٹی, یہاں جموں سری نگر ہائی وے آپ دیکھتے ہیں 20 دن بند رہتا ہے, تو یہ تو لوگوں کے ایشوز ہیں نا, اور تو ہم نے کوئی نہیں کیا. ہمارے لیے تو خوشی ہوگی کہ اگر سبھی پولیٹیکل پارٹیاں لوگوں کے ایشوز اٹھائیں گے. کچھ ایلیگیشن ایسے بھی لگ رہے ہیں کہ جو آپ کی اپنی پارٹی ہے وہ بی جے پی کا بی پلان ہے, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو, ایلیگیشنز تو ظاہر سی ہے, اینڈ پیپل ہیو اے رائٹ, کیوں نہیں, جب تک نہ ہم پروو کریں گے ہم کون ہیں. دیکھیے وی ہیو ٹو پروو آور سیلف. میری تو لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر 70 سال سے لوگوں نے ایسے ہی پہلے ٹھوک ٹھوک کے دیکھا ہوتا ہے یار کس بندے کو ہم آگے چلا رہے ہیں, کس پارٹی کو آگے چلا رہے ہیں, شاید لوگوں نے دھوکہ نہیں کھایا ہوتا. بہرحال یہ اچھا ہے وہ آج ٹھوک ٹھوک کے دیکھ رہے ہیں, دیکھیں پرکھائیں ہمیں, اور اگر ہم ان کے پرکھنے پہ صحیح نکلتے ہیں, اگر ہم صحیح ہیرا ہیں تو ہیرے کی پرکھ تو لوگوں میں ہے ہی ہے. بی جے پی خود وہاں ہے, وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرے. کیا آپ کو لگتا ہے بی جے پی نے کشمیر میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا؟ اگر وہ اپنے آپ کو نہیں اسٹیبلش کر سکتی ہے تو بی ٹیم اور اے ٹیم, یہ کانگریس کے وچار دھارا میں ایسے ہی ہے. مجھے انفارچونیٹلی کانگریس کے ہمارے سب سے سینئر موسٹ لیڈر ہمارے بڑے بزرگ ہیں, بہت ہی ہم بھی ان کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, آزاد صاحب کو, وہ بی ٹیم کہتے ہیں. اب میں کیا بتاؤں, آزاد صاحب وہ تو کانگریس بی ٹیم تھی نیشنل کانفرنس کی, ان کو عادت ہی ہو گئی ہے نا بی ٹیم کیونکہ خود بی ٹیم تھی. مجھے معلوم ہے کہ یہ سیاست ان کو پولیٹیکلی کہنا پڑتا ہے, کیوں ان کی اپنی پارٹی ہے, کچھ تو اپنے لوگوں کو کہنا ہے, ورنہ وہ دل سے چاہتے ہوں گے کہ ہم جس طرح سے لوگوں کی ترجمانی کے لیے آئے ہوں گے وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. چناؤ کرانے کو لے کر کوئی ایشورنس ملا ہے پی ایم کی طرف سے یا ہوم منسٹر کی طرف سے؟ دیکھیے ہم نے چناؤ کے لیے تو بالکل کوئی بات ایسی کی نہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد اسٹیٹ ہوڈ واپس کریں, اور ان کا یہ تھا کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک جمہوری حکومت بہت جلد وہاں ہو. جب تک واپس اسٹیٹ ہوڈ نہیں ملتا ہے جموں کشمیر کو, آپ کا روڈ میپ کیا ہے, آپ کا فوکس, اگر 3 پرائرٹیز کی بات کریں 3 پرائرٹیز کیا رہیں گی آپ کی؟ آئے دن لوگوں کے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا, آرٹیکولیٹ کرنا اور سالو کرانا, یہ ہمارا پہلا یہ ہوگا. نمبر 2 سچ کی سیاست, سچ بولنا, دھوکے میں لوگوں کو نہیں رکھیں گے. تیسری بات جموں اور کشمیر 2 ریجنز کو ملانا آپس میں, یہ پہلی پارٹی ہے کیونکہ ہمارا سانجھے ایشوز ہیں جموں اور کشمیر کے. 70 سال میں جموں ورسز سری نگر ورسز جموں رہا. ہماری کوشش ہوگی ایک سیکولر پلیٹ فارم پہ ہم ان کو اکٹھے کر لیں. بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی. آداب.